بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فإن أعملت ثانية أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر دون الحذف خلافا للكساء وجاز خلافا للفراء وحذفت المفعول إن استغني عنه وإلا أظهرت. طلبہ عزیز، سب سے پہلے ہم عبارت مقروءہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کو واضح کریں گے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ، پس اگر آپ دوسرے فعل کو عامل بنائیں بصریین کے مذہب کے مطابق، تو پہلے فعل میں اسم ظاہر کے مطابق فاعل کے لیے ضمیر لائیں گے، حذف نہ کریں۔ اس میں کسائی کا اختلاف ہے، خلافاً للکسائی، اس میں کسائی کا، امام کسائی کا اختلاف ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا ضروری ہے۔ وجاز خلافاً للفراء، اور دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز ہے۔ بہت مختصر عبارت مصنف نے ذکر کی ہے، جاز سے کیا مراد ہے؟ دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز ہے، باوجود یہ کہ پہلا فعل فاعل کو چاہ رہا ہو۔ خلافاً للفراء، اس میں امام فراء کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے فعل کو عامل بنانا درست نہیں اگر پہلا فعل عامل کو چاہتا ہے، فاعل کو چاہتا ہے۔ وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِ عَنْهُ وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، اور مفعول کو حذف کر دیں اگر فعل اول مفعول کو چاہتا ہو، جبکہ ان استغنی عنہ، جبکہ اس سے وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کی ضرورت نہ ہو۔ وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، ورنہ آپ مفعول کو ظاہر کریں۔ مصنف علیہ الرحمہ کوفیین اور بصریین کے اختلاف سے جب فارغ ہو چکے تو اب یہاں پر قطع تنازع کے ختم کرنے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں امام کسائی اور امام فراء کا جمہور سے جو اختلاف ہے اس کو بھی بیان فرمائیں گے۔ چونکہ علامہ ابن حاجب کے ہاں بصریین کا قول راجح ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، اس لیے اختلاف بیان کرتے ہوئے بھی اسی کو مقدم فرمایا تھا، اور اب قطع تنازع کی تفصیل میں بھی بصریین کے مذہب کو ہی مقدم کیا ہے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، یہاں سے بصریین کے مذہب کے مطابق اگر فعل ثانی کو عمل دیا جائے تو اس کو تو معمول مل گیا، لیکن مسئلہ پہلے والے فعل کا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بصریین کے مذہب کے مطابق اگر فعل ثانی کو عمل دیا جائے تو اس کو تو اپنا معمول مل گیا، وہ عامل بن گیا، لیکن پہلے والے فعل کا کیا ہوگا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے، آیا وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا۔ دونوں صورتوں میں الگ الگ مسئلے ہوں گے۔ اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دے رہے ہیں بصریین کے مذہب کے مطابق تو پہلا فعل دیکھا جائے گا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا۔ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو ہمارے پاس اس کے لیے تین طریقے، یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو فاعل کو سرے سے حذف کر دیا جائے۔ نمبر دو کہ فاعل کو ذکر کیا جائے، یعنی پہلے فعل کا فاعل بھی ذکر کر دی جائے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ
فاعل کی ضمیر لائی جائے۔ اب ان تینوں میں سے حذف تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فاعل عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ کا حذف بغیر اس کے قائم مقام کے جائز نہیں۔ اسی کو مصنف نے فرمایا دون الحذف، یعنی حذف نہیں کریں گے، حذف نہیں کریں گے۔ اب دوسری مسئلہ کہ اس کو ذکر کر دیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ جو دوسرا ہم نے طریقہ مسئلے کے حل کے لیے بیان کیا کہ فاعل کو ذکر کرنا، تو فاعل کو ذکر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ذکر کرنے کی صورت میں تکرار لازم آئے گا۔ جیسے اب کہے ضربنی زید و اکرمنی زید، اور اس طرح کا کلام فصحاء کے یہاں ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سننے والے کو یہ شبہ ہوگا کہ ضربنی کا فاعل کوئی اور ہے اور زید ہے، اور اکرمنی کا فاعل کوئی اور زید ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فاعل وہی متعین شخص ہے۔ تو اب نہ تو فاعل کو حذف کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو مقرر ذکر کر سکتے، تو اب تنازع ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ اضمار، یعنی اس کے اندر ضمیر لائے جائے۔ اسی کو مصنف نے کہا اضمرت الفاعل فی الاولی، یعنی پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی۔ علی وفق الظاہر، علی وفق الظاہر سے مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ضمیر جو آپ پہلے فعل کے اندر لائیں گے، فاعل کی ضمیر، تو وہ ضمیر بھی بعد میں آنے والے اسم ظاہر کے موافق ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مرجع وہی اسم ظاہر ہوگا، اور راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہے، اس لیے اسی کے مطابق لائی جائے گی۔ جیسے ضربنی و اکرمنی زید، اس میں زید اکرمنی کا فاعل ہوگا، اور ضربنی میں ہوا ضمیر نکال کر فاعل بنائیں گے، جس کی تفسیر زید کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے تین طریقے ہیں، یا تو فاعل کو ذکر کیا جائے تو تکرار لازم آئے گا اور یہ فصحاء کے نزدیک معیوب شے ہے، اور دوسرا ہے کہ فاعل کو حذف کیا جائے تو فاعل عمدہ ہوتا ہے اور عمدہ کا حذف جائز نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، لیکن اضمار قبل ذکر بھی تو جائز نہیں ہے، اضمار قبل ذکر کا مسئلہ ہوگا، تو اضمار قبل ذکر کا مسئلہ ضرور آئے گا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ عمدہ میں جائز نہیں ہوتا ہے شرط کی تفسیر کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے لیکن عمدہ میں جائز ہوگا شرط کی تفسیر کے ساتھ، یعنی بعد میں آنے والا اگر کوئی اسم اس کی تفسیر کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں اضمار قبل ذکر جائز ہے عمدہ میں، لیکن کس میں؟ عمدہ میں۔ جیسے آپ قرآن کریم کے اندر قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ میں ہوا یہ ضمیر پہلے لائے گی اور اس کا مرجع اللہ ہی ہے، بعد میں آ رہا ہے اور اس کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں امام کسائی نے اختلاف کیا ہے، یہ جو بات کہی بصریین نے بڑی محنت اور مشقت اور مجاہدے کے ساتھ کوفیین کو راضی کر لیا کہ دوسرے فعل کو عمل دے دیا اور پہلے فعل کے اندر ضمیر لے کر آگے، تو پہلے فعل کو بیچارے کو ضمیر دے کر اس کو خوش کر دیا، لیکن امام کسائی نے آ کر فعل اول کو ضمیر دینا باطل قرار دیا، خلاف للقسائی۔ امام کسائی کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو ہر صورت میں اضمار قبل ذکر ناجائز ہے۔ اب کہا کہ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کہیں کہ ذکر بھی فاعل کو ذکر بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ فاعل کو ذکر کرنے سے تکرار لازم آتا ہے، لہذا ایک ہی صورت رہ گئی کہ اس کو حذف کر دیا جائے۔
اس لیے امام کسائی یہ فرماتے ہیں کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے گا دوسرے فعل کو عمل دینے کی صورت میں۔ پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کو حذف کر دیا جائے۔ اب کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فاعل عمدہ ہوتا ہے اور عمدہ کا محذوف بھی گویا مذکور اور ملفوظ کے حکم میں، وہ اگر غیر حاضر بھی ہو تو گویا کہ وہ ایسا ہے حاضر ہے، اس لیے کہ عمدہ ہے وہ۔ امام کسائی اور بصریین کے یہاں اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہو؟ اگر اس مثال کو لے تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ ضربنی و اکرمنی زید، بصریین نے تو کہہ دیا کہ اکرم زید اکرمنی کا فاعل، اکرمہ کا فاعل ہے اور ضربہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور امام کسائی کہتے ہیں کہ زید یہ اکرمہ کا فاعل ہے اور ضربنی کا فاعل محذوف، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ضمیر بھی نظر نہیں آتی ہے اور فاعل بھی محذوف ہے، تو بظاہر اس مثال میں ہم کو اختلاف کا ثمرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اختلاف کا ثمرہ تب ہوگا جب بعد میں آنے والا اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع کی شکل میں ہو۔ آدھا مثال کے طور پر اگر تثنیہ کی شکل میں ہو تو اس صورت میں بصریین کے مذہب کے مطابق اس طرح ہوگا ضربانی و اکرمت الزیدین، دوسرے فعل کو ہم نے عمل دیا اکرمت الزیدین، زیدین کو اکرمت کا مفعول بنا دیا، اور ضربہ یہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کے اندر الزیدین کے مطابق ہما ضمیر لے کر آئے گا ضربانی، اور امام کسائی اس کو ویسے ہی کہیں گے ضربنی و اکرمت الزیدین، ضربنی یعنی فاعل ان کے نزدیک محذوف ہے۔ اسی طرح جمع کی صورت میں بصریین کہیں گے ضربونی و اکرمت الزیدین، الزیدین اس کو اکرمت کا مفعول بنایا گیا، اور ضربو یہ فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، اس میں ضمیر لے کر آگے بصریین کے مذہب کے مطابق ضربونی، اور امام کسائی چونکہ فاعل کے حذف کے قائل ہیں لہذا ان کے نزدیک اس طرح کہیں گے ضربنی و اکرمت الزیدین، یعنی فعل اول کے فاعل کو حذف کر دیا۔ آگے مصنف نے وجاز خلافا للفرہ، یہ جاز جو کہا ہے بہت مختصر عبارت ذکر کی ہے، اور اس میں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے اس صورت میں بھی جبکہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو، یعنی پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تب بھی دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، یہ جو جمہور کا مسلک ہے، اور بصریین اور کوفیین سبھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام فرہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں فعل ثانی کو عمل دینا بالکل جائز نہیں، باطل ہے۔ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل اول ایک عمدہ چیز یعنی فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو ایسی صورت میں فعل ثانی کو عمل نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ فعل ثانی کو عمل دینے اور فعل اول میں ضمیر ماننے کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ وہ تین صورتیں جو بیان کی ہیں مسئلے کے حل کے لیے، تو پہلے فعل میں یا تو ضمیر ماننا پڑے گی اور ضمیر ماننے کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ بھی صحیح نہیں، یا پھر امام کسائی کی طرح آپ فاعل کو حذف کرنا پڑے گا تو اس صورت میں عمدہ کا حذف لازم آئے گا اور یہ بھی جائز نہیں، اور فاعل کو ذکر کیا جائے تو اس صورت میں تکرار لازم آئے گا، تو یہ تینوں جائز نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی صورت میں فعل ثانی کو عمل ہی نہیں دیں گے، پہلے فعل اول کو ہی عمل دیا جائے گا۔ یہ امام فرہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کے مسلک کے مطابق اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تب بھی دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے۔ آگے مصنف نے کہا وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، فرما رہے ہیں کہ اگر فعل اول اس میں ظاہر کو مفعول بنانے کا تقاضا کرو، جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے دوسرے فعل کو عمل دیا ہے بصریین کے مذہب کے مطابق تو پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو یا مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، تو ہم نے بتا دیا اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو کیا صورتیں پیش آئے گی، بصریین کے مذہب کے مطابق جو ہے اس میں ضمیر لے کر آئیں گے، اور اس میں امام فرہ اور امام کسائی وغیرہ کا اختلاف ذکر کیا۔
اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرو، آپ دوسرے فعل کو عمل دے رہے ہیں بصری کے مذہب کے مطابق، اور پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے اگر فعل اول اس میں ظاہر کو مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ فعل اول افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں، یعنی افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ مفعول سے مستغنی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ افعال قلوب میں سے اگر نہیں ہے تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں۔ اسی کو صاحب نے کتاب نے کہا وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، لہذا اس مفعول کو حذف کر دیں گے، پہلے فعل اول کے مفعول کو حذف کر دیں گے، ان استغنی عنہم، اگر اس کو ضرورت نہ ہو۔ اب یہاں پر ضمیر لانے کی بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ضمیر کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور فضلہ میں اضمار قبل ذکر ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول یہ فضلہ ہوتا ہے، اور اظہار کی صورت میں وہی تکرار کی، یعنی اگر مفعول کو ظاہر کیا جائے تو تکرار کی صورت میں جو فصحاء کے نزدیک قبیح چیز ہے وہ لازم آئی، لہذا جب اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے اور مفعول کو ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے تو اور مفعول کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مفعول کو حذف کر دیا۔ ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ حذف کر دیا جائے، یہ جائز ہے، اور فضلہ کو حذف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، کیا مطلب؟ یہ استغنیہ سے استثناء کر رہے ہیں کہ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو اور اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو تو مفعول کو حذف کر دیں گے، لیکن کہہ رہے ہیں اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول کو ظاہر کا، وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، ورنہ مفعول کو ظاہر کریں، یعنی اگر وہ مفعول سے مستغنی نہ ہو، وَإِلَّا أَظْهَرْتَ مطلب وہ مفعول سے مستغنی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ افعال قلوب میں سے ہو، جیسے حسبت، ظننت وغیرہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حسبت ایک مثال ہے، حسبنی وحسبت زیدا منطلقا، ایک مثال ہے۔ تو یہاں پر وہ تین صورتیں جو بیان کی کہ ضمیر کو لانا اور فاعل کو ظاہر کرنا، حذف کرنا، تو ضمیر تو نہیں لا سکتے اس لیے کہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا جو جائز نہیں، اور حذف بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب میں سے کسی کی بھی مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب تیسری صورت اس مفعول کو ذکر کرنا، ظاہر کرنا، یہ متعین ہو گیا۔ اسی کو صاحب کتاب فرما رہے ہیں وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، یعنی اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہو تو اضمار قبل ذکر تو نہیں کر سکتے، ضمیر تو نہیں لا سکتے کہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ تکرار لازم آئے گا، لہذا مفعول کو اور مفعول کو حذف بھی نہیں کر سکتے، مفعول کو حذف بھی تھوڑی سی اس میں چوک ہو گئی، پھر سے سنو کہ افعال قلوب میں ہونے کی وجہ وَإِلَّا أَظْهَرْتَ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر افعال قلوب میں سے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ فاعل سے مستغنی نہیں ہے، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، افعال قلوب کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اضمار بھی صحیح نہیں اور جو ہے حذف بھی صحیح نہیں، لہذا متعین ہو گیا کہ مفعول کو ذکر کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال حسبنی وحسبت زیدا منطلقا، اس کو سمجھے اس مثال کو۔ اس مثال میں دیکھو حسبنی اور حسبت نے سب سے پہلے نزاع کیا ہے زید کے بارے میں۔ حسبنی چاہتا ہے کہ اس کو اپنا فاعل بنا کر مرفوع کرے، اور حسبت چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول بنا کر منصوب کر دے، اور عمل ہم نے دوسرے فعل کو دلایا ہے، عمل ہم نے دوسرے فعل کو یعنی دوسرا حسبت کو دلایا ہے، اس لیے پہلے فعل میں مذہب جمہور کی بنا پر حسبنی کے اندر ضمیر مستتر فاعل مان لیے جس کا مرجع زید ہے۔ تو ایک تو یہ نزاع ہوا، دوسرا نزاع حسبنی اور حسبت کا نزاع ہوا منطلقاً کے بارے میں کہ ہر ایک اس کو اپنا مفعول دوم بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ حسبنی فعل
اور نون وقاع یا ضمیر مفعول ایک مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور حسبت فعل بفاعل اور منطلقاً زیدن یہ مفعول اول اور منطلقاً دوسرا مفعول، دو مفعول ہیں، اور یہ بھی مفعول کو چاہ رہا ہے فعل اول، تو ہر ایک مفعول بنانے کے تقاضا کر رہا، ہر ایک کو اپنا دوسرا مفعول بنانا تقاضا کر رہا منطلقاً کے بارے میں، اور ہم نے عمل دلایا ہے دوسرے فعل کو اس لیے کہ اس کو فعل دوم کا مفعول دوم بنا دیا، اور پہلے فعل کے مفعول دوم کو محذوف نہیں مان سکتے، اس لیے کہ حسیبانی یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب میں سے کسی بھی افعال قلوب کے کسی بھی مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، یعنی ایک مفعول پر اختصار اور اکتفا نہیں کر سکتے، لہذا ضروری ہوا کہ پہلے مفعول کو ظاہر کریں، اس لیے اس مثال کو حسیبنی و حسبت زیدن منطلقاً کو کہنا پڑے گا حسیبنی منطلقاً و حسبت زیدن منطلقاً، یعنی یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو اور اگر اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو مفعول کو حذف کر دیں گے، اور اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہو یعنی وہ اگر افعال قلوب میں سے ہو تو پھر اس صورت میں مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ضمیر بھی نہیں لا سکتے اور جو ہے حذف بھی نہیں کر سکتے، تو ظاہر کرنا ہی ضروری ہو گیا، لہذا مصنف نے اسی کو کہا وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، یعنی اگر وہ فعل سے مستغنی نہ ہو، اس کو فعل کی ضرورت ہو یعنی افعال قلوب میں سے ہو، تو وہاں پر آپ مفعول کو ظاہر کریں گے حسبنی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً۔ امید ہے کہ آپ آج کا یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے، دھیان سے سنیں۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الظَّاهِرِ، پھر اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں یعنی دوسرے فعل کو عامل بنائیں بسین کے مذہب کے مطابق، تو پہلے فعل میں اسم ظاہر کے مطابق فاعل کے لیے ضمیر لائیں گے علی وفق الظاہر دون الحذف، حذف نہ کریں، خلافا للکسائی، امام کسائی کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک فاعل کو حذف کرنا ضروری۔ وحذفت المفعول وجاز خلافا للفرع، اور دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز ہے باوجود یہ کہ پہلا فعل فاعل کو چاہ رہا ہو، خلافا للفرع، اس میں امام فرع کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے فعل کو عامل بنانا یعنی دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں۔ وحذفت المفعول ان استغنی عنہ والا اظہرت، اور اگر مفعول کو حذف کر دیں اگر فعل اول مفعول کو چاہتا ہے، فعل اول اگر مفعول کو چاہ رہا ہے تو مفعول کو حذف کر دیں جبکہ اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، ان استغنی عنہ جبکہ اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، والا اظہرت، اور اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہو یعنی افعال قلوب میں سے ہو تو پھر مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔